Assalamu alaikum students, welcome to lecture 25 of the operating systems course. We've been discussing for the past couple of lectures some of the synchronization tools which are used to solve the critical section problem in concurrent cooperating processes, as well as to solve some of the synchronization problems in cooperating processes. تو اس زمرے میں ہم نے بات شروع کی ہے سیمافورس کی. لاسٹ ٹائم لیکچر 24 میں ہم نے ڈسکشن کی کاؤنٹنگ سیمافورس کی کہ کاؤنٹنگ سیمافورس کیا ہوتے ہیں, ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے ڈسکشن کی کچھ کلاسیکل سنکرونائزیشن پرابلمس کی, سچ ایز دا باؤنڈیڈ بفر پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. اس کے علاوہ ریڈرز اینڈ رائٹرز پرابلم کی ہم نے ڈسکشن کی, اور ابھی شروع کی تھی ڈسکشن میں نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کیا ہوتی ہے, اور اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی, زیادہ نہیں کر سکے تھے. ہم وہیں سے آج چلیں گے اور پھر ڈسکشن کریں گے کچھ ہائر لیول سنکرونائزیشن ٹولز کی. لیکن اس سے پہلے ایز آلویز از دا کیس لیٹس سی واٹ دا ایجنڈا از فار ٹوڈے. اچھا, آج کے ایجنڈا میں جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے, اس کے بعد ڈائننگ فلاسفرز پرابلم سے کنٹینیو کریں گے. پھر سے اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی تو کر دیا تھا, تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا تھا کہ پرابلم ہے کیا, لیکن اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے اور پھر اس کا پاسبل سولوشنز دیکھ لیں گے, اور جو سولوشن ہم دیکھیں گے اس میں ڈسکشن کریں گے کہ کوئی ایشوز اگر ہوں سولوشنز میں تو وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. اس کے بعد آج کا جو مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ ہائی لیول سنکرونائزیشن کنسٹرکٹس. ان پرٹیکولر ہم بات کریں گے کہ کرٹیکل ریجن کیا ہوتی ہے اور مانیٹر ان کا کیا کانسیپٹ ہے. ان دونوں کو ہم ایکسپلین کریں گے, پھر ایک ایگزامپل دے کے دیکھ لیں گے کہ ان کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ ایز اے پروگرامر ٹو رائٹ کنکرنٹ کوآپریٹنگ پروسیس اینڈ سالو دا سنکرونائزیشن اینڈ کرٹیکل سیکشن پرابلمس بائی یوزنگ دیز ٹولس. اس کے بعد لیکچر کا ریکیپ کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پچھلا لیکچر اس میں ہم نے کیا کیا, اس کو ذرا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں کی تھیں, بیسیکلی 2 چیزیں کی تھیں. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کاؤنٹنگ سیمافور کیا ہوتا ہے. تو سیمافورس کی جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی اور پھر ہم نے ایگزامپلز لی اور ویٹ اور سگنل آپریشن کے سیمینٹکس ہم نے دیکھے, تو یہ دیکھا کہ جب بھی ہم اوریجنل ڈیفینیشن سیمافور کی یوز کرتے ہیں تو ٹپیکلی سیمافور کو یا 1 پہ انیشلائز کرتے ہیں ٹو سالو اے پرابلم, یا 0 پہ انیشلائز کرتے ہیں. ان پرٹیکولر جب کرٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کرنا ہو, میوچل ایکسکلوژن کو انشور کرنا ہو ان کوآپریٹنگ پروسیس, تو کوئی بھی سیمافور جب یوز کریں گے اس کو 1 پہ انیشلائز کریں گے. اگر کوئی سنکرونائزیشن پرابلم سالو کرنی ہے تو سیمافورس کو ٹپیکلی 0 پہ انیشلائز کیا جاتا ہے. اچھا, یا 0 کے علاوہ کوئی نیگیٹو ویلیو بھی ہو سکتی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. مائی پوائنٹ از کہ سیمافورس کو ہم یوز کرتے آئے کہ جی انیشل کر دیں, اس کو انیشلائز کر دیں سیمافور ویریبل کو 1 پہ یا 0 پہ, اور دیکھا کہ سیمافور کی ویلیو 1 سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی. تو ایسے سیمافورس جن کی ویلیو 1, 0 یا کچھ نیگیٹو ویلیو ہو جائے ان کو ہم بائنری سیمافورس کہتے ہیں. کاؤنٹنگ سیمافورس وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ویلیو کوئی بھی انٹیجر ویلیو ہو سکتی ہے ان دا نیگیٹو اینڈ پازیٹیو انٹیجر ڈومین, کہ نیگیٹو ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں انٹیجر, 0 بھی ہو سکتی ہے, پازیٹیو ویلیوز گریٹر دین 1 بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کاؤنٹنگ سیمافور. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹنگ سیمافور کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بائی یوزنگ بائنری سیمافورس. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی ہم سیمافور کو تو ڈیفائن کر دیتے ہیں ایز این انٹیجر ویریبل, لیکن سیمینٹکس ہم نے بتانے تھے کہ ویٹ اور سگنل آپریشن کے سیمینٹکس کیا ہوں گے فار دا کاؤنٹنگ سیمافور. تو وہ ہم نے ان کے کوڈ دیکھ لیے کہ وہ کس طرح کام کریں گے بائی یوزنگ 2 بائنری سیمافورس S1 اینڈ S2 اینڈ این انٹیجر ویریبل which would contain and maintain the value of the counting semaphore. اچھا, کاؤنٹنگ سیمافور کی ڈسکشن کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی some of the classical problems in synchronization. In particular ہم نے بات کی 2 پرابلمس کی ڈیٹیل میں اور ایک کی تھوڑی سی بات کی. جن پرابلم کی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کی وہ تھے باؤنڈیڈ بفر
پروڈیوسر کنزیومر پرابلم جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ریڈرز اینڈ رائٹرز پرابلم کو ڈیٹیل میں, اس کا سلوشن دیکھا کہ سیمافورس کو یوز کر کے اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. اور ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا, اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا کہ پرابلم کیا ہے, اس کا پاسبل سلوشن ایک ڈسکس کر لیا اور اس میں بتایا کہ اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے. ڈیٹیل میں اس کو آج دیکھیں گے. اچھا, باؤنڈیڈ بفر کا پرابلم تو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں, تو اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. بٹ جو نئی پرابلم ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی وہ تھی ریڈرز اینڈ رائٹرز پرابلم. تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ لگا دوں تاکہ آپ کے ریفریش ہو جائے کہ ہم نے کیا پرابلم ڈسکس کی اور اس کا سلوشن کیسے ہم نے سالو کیا, ہاؤ وی ڈیوائز دا سلوشن فار دیٹ. تو ریڈرز اینڈ رائٹرز کی پرابلم یہ ہے کہ شیئرڈ ڈیٹا ہے, شیئرڈ آبجیکٹ ہے کوئی, وچ میں بی اے فائل اور پیس آف میموری, ارے, ویریبل, ڈیٹا بیس اینڈ سو آن. کچھ پروسیسز نے اس آبجیکٹ کو ریڈ کرنا ہے, کچھ نے ریڈ کر کے اس کو ماڈیفائی کرنا ہے. تو ان پروسیسز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریڈر پروسیسز اور رائٹر پروسیسز. تو ریڈر پروسیسز صرف اس کی اسٹیٹ کو ریڈ کریں گے کہ اس میں کرنٹ ویلیو کیا ہے. رائٹر پروسیسز would modify the state of this shared object. تو اس کی ایگزامپل میں نے کہا تھا جیسے آخری لیکچر میں کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا کہ بینک میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل آف ریڈرز رائٹرز پرابلم کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ بیلنس جہاں مینٹین ہوتا ہے کسی جگہ, اور ریڈر پروسیسز ورک ٹو گیو یو دا کرنٹ بیلنس. بس آپ کی اے ٹی ایم مشین میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, یو جسٹ وانٹ ٹو نو واٹ یور کرنٹ بیلنس از, تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. یا آپ نے کہیں اپنا کوئی کارڈ یوز کرنا ہے ٹرانزیکشن کے لیے, تو وہاں آپ کا بیلنس پہلے چیک کریں گے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں, ٹو پے فار اے پرٹیکولر سروس فار ایگزامپل اور اے میل اینڈ سو آن. رائٹر پروسیسز ایکٹ کریں گے, دے ول بی ایکٹنگ ورکنگ آن دا شیئر ڈیٹا, دا اکاؤنٹ بیلنس ان دس کیس. جب آپ اے ٹی ایم مشین میں سے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں ٹو ودرا سم منی اور ٹو put some money into your account, deposit a check for example, یا کوئی ٹیلر بینک میں وہ آپ نے کوئی چیک ڈپازٹ کیا ہے یا آپ کی ڈائریکٹ سیلری ڈپازٹ ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, تو وہ ایڈ ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, یا کوئی آپ نے چیک کیش کروایا ہے وہ سبٹریکٹ ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سے. یہ ساری رائٹر پروسیسز کی ایگزامپلز ہیں. تو اٹ از پاسبل کہ ملٹیپل ریڈرز پروسیسز آپ کا اکاؤنٹ بیلنس چیک کر رہے ہوں یا ملٹیپل رائٹر پروسیسز آپ کے اکاؤنٹ کو چینج کر رہے ہوں. اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ایٹ اے گیون ٹائم ملٹیپل ریڈرس تو اکاؤنٹ بیلنس کو ریڈ کر رہے ہیں, لیکن رائٹر صرف ایک وقت میں کام کر رہا ہو. یعنی وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرلیو رائٹنگ آپریشن آن دا شیئرڈ ڈیٹا. اس سے جیسے جس چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا کہ اس سے کریٹیکل سیکشن پرابلم ہو جاتی ہے کہ وی مے اینڈ اپ ان اے اسٹیٹ وچ از انکنسسٹنٹ, یعنی آپ کا اکاؤنٹ بیلنس غلط ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جب ایک رائٹر پروسیس رائٹ کر رہا ہوگا تو نہ تو کسی اور رائٹر کو اجازت ہونی چاہیے اس ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے, نہ کسی ریڈر کو ہونی چاہیے. اس کو سالو کیسے کیا جائے پرابلم کو؟ اچھا, اس کا سولوشن میں دیکھتا ہوں, ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دوں. یہ تو ہو گیا اکاؤنٹ بیلنس کی. دوسرا ایئر لائن ریزرویشن کی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ آپ نے ایک فلائٹ میں بکنگ کروانی ہے, کسی بکنگ آفس میں آپ جاتے ہیں, وہ پہلے بندہ جو کاؤنٹر پہ ہے وہ چیک کرے گا کہ اس فلائٹ میں کوئی سیٹس اویلیبل ہیں یا نہیں. تو وہ صرف ریڈنگ پروسیس چل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ ریکویسٹ کر رہے ہوں تو کئی اور کسٹمر جو ہیں وہ کسی اور جگہ ایگزیکٹلی یہی ریکویسٹ کر رہے ہوں کسی اور ٹریول ایجنسی میں. تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹرانزیکشن چل رہی ہو ٹو گیٹ دا اسٹیٹس آف دا فلائٹ کہ کتنی سیٹس اویلیبل ہیں. دوسرا یہ کہ رائٹنگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بکنگز ہو رہی ہوں کنکرنٹلی فار اے پرٹیکولر فلائٹ, ریزرویشنز ہو رہی ہوں, تو وہ کنکرنٹ رائٹس ہو رہے ہوں گے. اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ایٹ اے گیون ٹائم ملٹیپل ریڈرس تو آپریٹ کر لیں لیکن ملٹیپل رائٹرز آپریٹ نہ کریں. اور جب ایک رائٹر آپریٹ کر رہا ہو شیئرڈ اسٹیٹ پہ تو کوئی بھی ریڈر اس پہ آپریٹ نہ کر رہا ہو, کوئی بھی ریڈر کرنٹ اسٹیٹ اوبٹین نہ کر رہا ہو. اچھا, اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ اس کے 2 طریقے ہیں, اینڈ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کو پرائیورٹی دیتے ہیں, ریڈر کو پرائیورٹی دیتے ہیں یا رائٹر کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ریڈرس کو اگر پرائیورٹی دی جائے تو اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ریڈرز رائٹرز پرابلم.
اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ریڈر ریڈنگ کے لیے تیار ہے تو اس کو منیمم اماؤنٹ آف ٹائم ویٹ کرنا چاہیے. The second reader's writer problem says when a writer is ready to write, it should wait for the minimum amount of time. ان کے اسٹیٹمنٹس مختلف طرح سے بھی ہم دے سکتے ہیں, بٹ دس از دا کرکس آف اٹ کہ دا فرسٹ ریڈرز رائٹرز پرابلم گیوز پریفرنس ٹو دا ریڈرز اینڈ دا سیکنڈ ریڈرز رائٹرز پرابلم گیوز پریفرنس ٹو دا رائٹرز. اچھا, یہ دو پرابلمس ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لی تھیں. دا فرسٹ ریڈرز رائٹرز پرابلم کا ہم نے سولوشن دیکھا بائی یوزنگ سیمافورز, اور پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا لیکن ڈیٹیل نہیں دیکھی تھی. تو لیٹس لک ایٹ دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم اگین and see what the various issues are, how we can solve this problem. Let's look at the next slide then. اچھا, سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ there are 5 philosophers who spend their lives just thinking and eating. Finite time کے لیے وہ think کرتے ہیں, then they become hungry and they start eating. اچھا, اور there are only 5 chopsticks available to these philosophers. These are probably Chinese philosophers. And therefore they use chopsticks to eat rice or spaghetti and so on. اچھا, اگلی سلائڈ میں ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں کہ each philosopher thinks when he becomes hungry he sits down and picks up the 2 chopsticks that are closest to him. یہ this is the important part کہ جو chopsticks ہوں گی اس کے جو قریب ترین ہوں گی ان کو اٹھائے گا اور اس کے بعد کھانا شروع کر دے گا. جب کھانا ختم ہو جائے گا تو وہ chopsticks اسی جگہ پہ واپس رکھتی جائیں گی. اور دوسری نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آفٹر اے فلاسفر فنشز ایٹنگ ہی پٹس ڈاؤن دا چاپسٹکس اینڈ اسٹارٹس ٹو تھنک اگین. سو اگین تھنک, ایٹ فار فائنٹ ٹائم بائی پکنگ اپ 2 chopsticks closest to you, finish eating and put the chopsticks back to the same places. نیکسٹ سلائڈ میں ساری چیز کو میں نے ڈائیگرام سے بتا دی ہے کہ دس از بیسیکلی اسٹیٹ ڈائیگرام کہ اے فلاسفر تھنکس فار اے وائل, پکس اپ chopsticks when the philosopher becomes hungry, eats for some time, puts down the chopsticks at their places and goes back into the thinking mode. اچھا, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ سیمافورز ہم یوز کریں گے ٹو لے ڈاؤن دا سولوشن فار دس پرابلم. اچھا, اس پرابلم کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا تو اس کو دوبارہ ذرا دیکھ لیں گے کہ بیسیکلی ہم کریں گے یہ کہ جو 5 chopsticks ہیں, 1 for every philosopher, ان کو ہم سیمافورز بنا لیں گے اور اسیوم کریں گے کہ جو فلاسفرز ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, راؤنڈ ٹیبل پہ, ان کی کرسی ہیں, سامنے ان کے باؤل آف رائس ہیں ان کے اپنے, اور ہر ایک کے باؤل آف رائس کے ایک چاپسٹک لیفٹ پہ ہے, ایک رائٹ پہ ہے. تو پروٹوکال یہ یوز کریں گے کہ ہر فلاسفر پہلے دائیں والی چاپسٹک اٹھا لے گا, پھر اس کے بعد بائیں والی, پھر چاول کھانا شروع کرے گا, پھر جب کھا لے گا تو دائیں والی نیچے رکھ دے گا, پھر بائیں والی نیچے رکھ دے گا اور سوچنا شروع کر دے گا. سو لیٹس لک ایٹ دا سولوشن فار دیٹ ان دا نیکسٹ سلائڈ. اچھا, یہاں پہ ہم نے سولوشن دیا ہے فار فلاسفر آئی. تو کیا کرے گا یہ فلاسفر, ویٹ, ہم چاپسٹکس کی ارے ہے 5 ایلیمنٹس کی, تو یہ کرے گا ویٹ چاپسٹک سب آئی ویئر آئی از دا آئی ڈی فار دس پروسیس, دس فلاسفر, یعنی اپنی رائٹ والی چاپسٹک کو لینے کی کوشش کرے گا. جب یہ مل جائے گی تو پھر ویٹ آپریشن کرے گا اسٹک چاپسٹک آئی پلس 1 ماد 5, یعنی اپنی لیفٹ والی چاپسٹک اٹھانے کی کوشش کرے گا. جب دونوں مل جائیں گی پھر دا فلاسفر از گوئنگ ٹو ایٹ. وین ڈن ود ایٹنگ اپنی دائیں والی چاپسٹک رکھ کے پھر بائیں والی رکھ دے گا, دین گو بیک ٹو دا تھنکنگ موڈ, اور اس چیز کو ریپیٹ کرے گا. اچھا, اس سولوشن میں ایک سیریس فلا ہے. وہ فلا کیا ہے کہ لیٹ سپوز کہ سارے کے سارے فلاسفر ایک دم سے ان کو بھوک لگ جاتی ہے, تو سارے کیا کریں گے فلاسفرز؟ سارے کے سارے فلاسفرز پہلے اپنی دائیں والی چاپسٹک اٹھا لیں گے اور پھر بائیں والی اٹھانے کی کوشش کریں گے, تو کسی کو بھی بائیں والی چاپسٹک نہیں ملے گی کیونکہ 5 چاپسٹکس ہیں نا, تو سب نے دائیں والی اٹھا لی, ساری چاپسٹک اٹھ گئی, بائیں والی اٹھانے گئے تو کسی کو نہیں ملے گی. سو ایوری فلاسفر از گوئنگ ٹو اسٹے ان دس اسٹیٹ کہ ایک چاپسٹک پکڑ لی ہے دائیں والی, بائیں والی اٹھانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, اینڈ کوئی بھی فلاسفر جو ہے اپنی چاپسٹک نہیں رکھے گا کیونکہ ایوری فلاسفر وانٹس ٹو ایٹ. تو ہر فلاسفر بائیں والی چاپسٹک اٹھانے کے لیے انتظار کرتا رہے گا, اینڈ دس اسٹیٹ
is, as we already have discussed this many a times, this is called typical starvation problem. کہ سارے کے سارے philosophers, they are going to keep on waiting for the left chopstick. That chopstick is never going to be given to them, and all of them are going to starve. تو اس پرابلم کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ڈیڈ لاک پرابلم, کہ ہر ایک فلاسفر نے ایک چاپسٹک لی ہے اور وہ دوسرے فلاسفر سے ایک چاپسٹک لینا چاہتا ہے جو دوسرے فلاسفر نے, the philosopher to the left of every philosopher is holding on to. اس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے چیپٹر 8 میں, جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع کریں گے. سو دس از دا پرابلم ود دس پرٹیکولر سولوشن. تو اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں, اسی چیز کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر دیا. یہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگر سارے فلاسفرز ایک دم سے ان کو بھوک لگ جاتی ہے تو ایک اپنی چاپسٹک اٹھائیں گے, دوسری والی اٹھانے کے لیے وہ ویٹ کرتے رہیں گے, کسی کو بھی نہیں ملے گی. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیڈ لاک سچویشن. آل آف دا فلاسفرز آر گوئنگ ٹو اسٹارو, اینڈ دس از دا سیریس ایشو ود دس پرٹیکولر سولوشن. تو یہ سولوشن, دس از ناٹ اے ورکیبل سولوشن. تو ورکیبل سولوشن کیا ہو سکتے ہیں؟ دیر مینی پاسبل سولوشنز دیٹ پیپل ہیو کوائنڈ کہ جی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ون آف دا سولوشنز از دیٹ ڈونٹ لیٹ مور دین 4 philosophers بیکم ہنگری سائملٹینیسلی. یعنی یہ ہماری اسمپشن ہو سکتی ہے کہ جی میں سولوشن دے دیتا ہوں اس 5 philosophers ڈائننگ philosophers پرابلم کی, لیکن میری اسمپشن ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں ہنگری نہیں ہوں گے. تو اگر 4 سے زیادہ کو بھوک نہیں لگتی سائملٹینیسلی اور 5 چاپسٹکس ہیں, دین وی کین گارنٹی کہ ایک فلاسفر کو دونوں چاپسٹکس مل جائیں گی, اپنی دائیں والی بھی اور بائیں والی بھی. اور جب اس کو مل جائیں گی دونوں چاپسٹکس تو وہ فائنائٹ ٹائم کے لیے کھانا کھائے گا, چاپسٹکس اپنی واپس رکھ دے گا, تو ایک اور فلاسفر کو یا 2 اور فلاسفر کو 2 چاپسٹکس مل جائیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارے پاس وہ ڈیڈ لاک یا اسٹارویشن والا ایشو اس سولوشن میں نہیں آئے گا. لیکن یہ ایک لمیٹڈ سولوشن ہے کہ 5 فلاسفرز کی پرابلم سالو کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 4 ایٹ اے ٹائم دے آر نیور گوئنگ ٹو بیکم ہنگری سائملٹینیسلی. اچھا, اگلا سولوشن دیکھ لیں. پاسبل یہ ہے کہ الاؤ اے فلاسفر ٹو پک اپ the chopsticks, the 2 chopsticks, only if both chopsticks are available. To do this, the philosopher must pick them up in critical section. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ایک فلاسفر کھانا کھانے لگے گا تو فلاسفر would make sure that both chopsticks are available to the philosopher. پھر دونوں اٹھا کے پھر کھانا کھائے گا. بٹ اگین ایک پہلے اٹھا کے پھر دونوں دوسری اٹھائے گا, ون بائی ون. لیکن جسٹ ٹو میک شیور کہ ایسا نہ ہو کہ 2 سائڈ بائی سائڈ جو فلاسفرز بیٹھے ہیں دونوں یہی سوچ رہے ہوں, دونوں دیکھیں کہ جی میری تو دونوں چاپسٹکس اویلیبل ہیں, دونوں اپنی رائٹ والی پہلے اٹھائیں پھر لیفٹ والی, تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. رائٹ, اگر سارے فلاسفر اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو اس میں وہی ہمارا ڈیڈ لاک کا ایشو آ جائے گا. تو اس کو جسٹ ٹو میک شیور دیٹ دس از اے ورکیبل سولوشن, picking up the right chopstick and the left chopstick should be done as a critical section. یعنی یہ 2 weight operations on the 2 chopsticks which are semaphores, this has become a critical section itself. تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ایک اور میوٹیکس سیمافور یوز کر سکتے ہیں کہ ہر فلاسفر پہلے کہے گا ویٹ آن میوٹیکس, میوٹیکس کو 1 پہ انیشلائز کر دیں گے. ہر فلاسفر کہے گا ویٹ آن میوٹیکس, ویٹ آن دا رائٹ چاپسٹک, ویٹ آن دا لیفٹ چاپسٹک, اینڈ سگنل دا میوٹیکس. تو اس طرح اگر کر لیں دین وی کین گارنٹی دیٹ دس از اے ورکیبل سولوشن. تو یہ دوسرا پاسبل سولوشن ہو گیا. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں, ایک اور پاسبل جو سولوشن ہے وہ ہے کہ وی ول یوز این ایسیمیٹرک سولوشن, دیٹ از این آڈ فلاسفر پکس اپ ہر لیفٹ چاپسٹک فرسٹ, ویئر ایز این ایون فلاسفر پکس اپ ہر رائٹ چاپسٹک اینڈ دین ہر لیفٹ چاپسٹک. یعنی کہ ہم یہ رہے ہیں کہ جو آڈ فلاسفر کو ہم نمبر کر دیں گے, لیٹس سے فلاسفر 0 1 2 3 4, اور آڈ نمبر فلاسفر جو ہوگا وہ پہلے اپنی لیفٹ چاپسٹک اٹھائے گا پھر رائٹ چاپسٹک اٹھائے گا, اور جو ایون نمبرڈ فلاسفر ہے وہ پہلے رائٹ چاپسٹک اٹھائے گا پھر لیفٹ چاپسٹک اٹھائے گا. تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک فلاسفر جو ہے اس کو دونوں چاپسٹکس ضرور مل جائیں گی. ایکچولی ایک سے زیادہ کو مل جائیں گی, اینڈ یو کین اگین ڈرا پکچر لائک دس اینڈ کوڈ دس سولوشن بائی یوزنگ سیمافور سملر ٹو دا ون آئی ہیو آلریڈی شون یو, کہ آڈ نمبرڈ فلاسفر کا کوڈ اس طرح سے لکھیں کہ پہلے وہ لیفٹ چاپسٹک اٹھاتا ہے
پھر رائٹ, اور ایون نمبرڈ فلاسفر کا کوڈ اس طرح سے لکھیں کہ پہلے وہ رائٹ چاپ اسٹک اٹھاتا ہے پھر لیفٹ اٹھاتا ہے. سو دیر از اندر پاسبل سولوشن. اس سولوشن میں ایک پاسبلٹی جو ہو سکتی ہے پرابلم کی وہ یہ ہے اسٹارویشن کی. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دو فلاسفر جو ہیں ایسے ہوں کہ ہو آر کوئک تھنکرز اینڈ کوئک ایٹرز. وہ جلدی جلدی کوئی چیز سوچتے ہیں, جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں, چاپ اسٹکس رکھتے ہیں, پھر تھوڑا سوچتے ہیں, پھر واپس آ کے کھانا کھا لیتے ہیں. تو اگر یہ ہو, دے کین جسٹ quickly come back before the other philosophers are able to pick up the chopsticks, and this may cause the starvation problem. اچھا, یہ ہو گیا جو اگلا سولوشن میں نے بتایا تھا, asymmetric solution ہو گیا. اس پہ ہماری ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے آف دا کلاسیکل پرابلمز وچ وی وانٹڈ ٹو ڈسکس بائی یوزنگ سیمافورس. ٹھیک ہے, جن کا سولوشن ہم دیکھنا چاہتے تھے بائی یوزنگ سیمافورس. اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ ہائر لیول کنسٹرکٹس ہوتے ہیں جن کو اگر یوز کریں تو ہماری وہ پرابلمز نہیں ہوتی جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہو سکتی ہیں ڈیو ٹو پور پروگرامنگ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. وہ پرابلم کیا تھی جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی؟ لیٹ می کوئکلی ریویو دیم اینڈ دین ویل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ سم آف دا ہائی لیول کنسٹرکٹس فار سنکرونائزیشن. پرابلمس ہم نے بیسیکلی 3 آئیڈینٹیفائی کی تھی, اور تینوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا بائی لوکنگ ایٹ سیمپل کوڈز یوزنگ سیمافورس. ایک تھی کہ اگر سیمافورس کا یوز صحیح طرح سے نہ کیا جائے تو ڈیڈ لاک کا پرابلمس ہو جاتا ہے. یعنی ایگزامپل جو دی تھی ہم نے اس میں تھا کہ لیٹس سپوز دو سیمافورس ہیں, دونوں کو 1 پہ انیشلائز کیا ہے, 2 پروسیسز نے یہ دونوں سیمافورس کو پہلے لینا ہے اور پھر کوئی کام کرنا ہے. تو سیمافورس کو اگر اے اور بی کر دیں تو ایک پروسیس جو ہے وہ پہلے سیمافور اے پہ ویٹ کرتا ہے پھر بی پہ کرتا ہے, دوسرا پہلے بی پہ کرتا ہے پھر اے پہ کرتا ہے. تو اگر کنکرنٹلی 2 پروسیسز وہ چلنا شروع کر دیں تو یہ ہوگا کہ ایک پروسیس نے سیمافور اے لے لیا, دوسرے نے بی لے لیا, یہ والا بی کے لیے ویٹ کر رہا ہے اور یہ والا اے کے لیے ویٹ کر رہا ہے. اور یہ آپریشن کیا ہوگا جو ضروری ہے تاکہ اس کو بی سیمافور اس کو اے سیمافور مل جائے اور اس کو بی مل جائے, کہ یہ پروسیس جس کے پاس سیمافور اے ہے یہ سگنل کرے اے پہ اوپر, اور یہ جس کے پاس بی سیمافور ہے یہ سگنل کرے بی کے اوپر. وہ بالکل نہیں کریں گے جب تک ان کو ریسپیکٹو سیمافورز نہیں مل جاتے. سو دس از اے ٹیپیکل ڈیڈ لاک سچویشن. تو ایک تو یہ ڈیڈ لاک کی ہوگی. دوسری پرابلم ہے اسٹارویشن کی. اسٹارویشن میں کیا ہوتا ہے کہ سیمافور کا یوز ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پروسیس کو بالکل سیمافور ملتا ہی نہیں, اس کو انفینٹ بلاکنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ تھا کہ 2 پروسیس ہیں, دونوں نے ایک سیمافور یوز کر کے کوئی کریٹیکل سیکشن پرابلم سالو کرنا ہے. تو لیٹس سے پروسیس آئی نے سیمافور کے اوپر ویٹ کیا, کریٹیکل سیکشن کا کوڈ ہے, پھر اس کو کرنا چاہیے سگنل آن سیمافور اے. تو انسٹیڈ سگنل کے یہ ویٹ وہاں بھی کر دیتا ہے. تو دوسرا جو پروسیس ہے جس کا کوڈ بالکل ٹھیک ہے کہ ویٹ آن اے کریٹیکل سیکشن ویٹ سگنل آن اے, یہ ویٹ کر اگر پہلے پروسیس کو سیمافور اے مل جاتا ہے کریٹیکل سیکشن سے باہر نکلتے وقت وہ کرتا کیا ہے اس کے بعد ویٹ آن اے کر دیتا ہے انسٹیڈ آف سگنل آن اے. تو اس پروسیس کو کبھی بھی سیمافور اے نہیں ملے گا. تو دس از گوئنگ ٹو بی بلاکڈ فار انڈیفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم. ٹیپیکل اسٹارویشن سچویشن. ٹھیک ہے, یہ اسٹارویشن کی ہوگی. سو ڈیڈ لاک اسٹارویشن. تیسری ہے میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ کر دینا اگر سیمافورس کا یوز پراپرلی نہ کیا جائے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ویٹ کرنے کی بجائے پہلے آپ ویٹ کرتے ہیں, پھر کریٹیکل سیکشن, پھر آپ سگنل کرتے ہیں. اب ویٹ کی بجائے سگنل کر لیں پہلے ہی. تو جب آپ سگنل کر دیں گے تو سیمافور کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی. دوسرا پروسیس جب ویٹ کرے گا تو اس کو بھی سیمافور مل جائے گا, تو دونوں پروسیس کریٹیکل سیکشن میں چلے جائیں گے. تو سو اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ, دا پرابلم از کہ پروگرامرز کیونکہ یوز کرتے ہیں سیمافورس کو, اور سیمافورس کے یوز کے لیے ضروری ہے کہ ویٹ اینڈ سگنل اور سگنل اینڈ ویٹ جو کہ سنکرونائزیشن پرابلم سالو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ سیکوینس, ان کو ان ٹینڈم یوز کرنا ہے, ایک کے بعد دوسرا یوز ہوگا. اگر اس کو صحیح یوز نہ کیا جائے یا سیمافور کی انیشل ویلیو غلط رکھتی جائے تو یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. اچھا, ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ختم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا لینگویج کنسٹرکٹ ہو جائے جس میں پروگرامر کو ان ٹینڈم ان اے سیکوینس آپریشنس کی ضرورت نہ پڑے کسی سیمافور پہ, یا جو بھی چیز ہم اب نہیں ڈسکس کریں گے.
تو اس کے لیے ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے, دو ہائر لیول لینگویج کنسٹرکٹس ڈسکس کریں گے. ایک کو ہم مانیٹرز کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کریٹیکل ریجن. اور بھی ہیں کئی, لیکن دیز آر دا ٹو سنکرونائزیشن ٹولس جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. سو لیٹس اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دیم. اچھا, اس سلائڈ میں ڈسکشن شروع کر رہا ہوں ہائر لیول سنکرونائزیشن کنسٹرکٹس کی, اور اس میں کی جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دا کی پوائنٹ ہیئر از کہ ہم رسپانسبلٹی جو کرنا چاہتے ہیں ٹو انفورس میوچل ایکسکلوژن اینڈ میک شیور ڈیڈ لاکس ڈونٹ اکر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ ساری چیزیں ہم پروگرامر سے لے کے کمپائلر کو دینا چاہتے ہیں کہ کمپائلر شوڈ بی ریسپانسبل فار میکنگ شیور دیٹ میوچل ایکسکلوژن از ناٹ وائلیٹڈ, ڈیڈ لاکس ڈونٹ اکر, infinite blocking doesn't occur and so on and so forth. So this is something you should keep in mind کہ یہ جو کنسٹرکٹس ہم دے رہے ہیں یہ کسی لینگویج میں اویلیبل ہوں گے, اور جب کسی لینگویج میں اویلیبل ہوں گے تو جس طرح بھی ان کو کمپائلر امپلیمنٹ کرے, دس از کمپائلرز پرابلم, کمپائلر رائٹرز پرابلم اینڈ ناٹ دا ایپلیکیشن پروگرامرز پرابلم. تو ایپلیکیشن پروگرامر سمپلی یہ نئے لینگویج اسٹیٹمنٹس یوز کرے گا اینڈ he or she, the programmer, is not going to worry about کہ جی ڈیڈ لاک تو نہیں ہو جائے گا, انفینٹ بلاکنگ تو نہیں ہو جائے گی, and so on and so forth. Okay, so let's look at the next slide, and first we are going to talk about critical regions. تو critical region کیا ہوتا ہے؟ It is a section of code that always executes under mutual exclusion. So کوئی بھی piece of code جو کہ under mutual exclusion ایکسیکیوٹ کرنا ہے, یعنی ایک وقت میں صرف ایک ایکسیکیوٹ کر رہا, اس کو ہم critical region کہہ دیتے ہیں. اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ویریبلس ہوں گے وچ مسٹ بی ایکسیسڈ انڈر میوچل ایکسکلوژن, یعنی کوئی شیئرڈ ویریبلس ہوں گے جن کو پروسیسز نے ایکسیس کرنا ہے ان کریٹیکل ریجن. تو دیز ویریبلس مسٹ بی ایکسیسڈ میوچلی ایکسکلوسively. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوئی لینگویج کنسٹرکٹ یا لینگویج اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جس میں کریٹیکل ریجن کو ایکسیکیوٹ کیا جا سکے تاکہ اس کریٹیکل ریجن میں یہ شیئرڈ ویریبلز ایکسس ہو سکیں. تو ہم ایک نئی لینگویج اسٹیٹمنٹ یا لینگویج کنسٹرکٹ انٹروڈیوس کرائیں گے جس میں ہم اسپیسیفائی کر سکیں گے کہ اگر کوئی پرٹیکولر کنڈیشن ٹرو ہو تو ایک پروسیس ایک کریٹیکل ریجن یا ایسا کوڈ ایکسیکیوٹ کر سکتا ہے جس میں شیئرڈ ویریبل ایکسس ہو رہا ہو. شیئرڈ ویریبل ادروائز کسی طرح بھی ایکسس نہیں ہو سکے گا. سو بائی ڈوئنگ سچ تھنگز we are preventing the user from making mistakes which the user was previously making by using semaphores. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹ ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے. اچھا, اس کنسٹرکٹ کو ہم کہتے ہیں دا ریجن اسٹیٹمنٹ. تو اس میں جس کے جو سیمینٹکس اور سنٹیکس سمجھنے کے لیے یہ آپ دیکھیں کہ اٹس اے شیئرڈ ویریبل, ہمارے پاس ایک شیئرڈ ویریبل وی ہے آف سم ٹائپ ٹی. ٹھیک ہے, یہ ایک باؤنڈیڈ بفر ہو سکتا ہے فار ایگزامپل آف سم ٹائپ ٹی. اس کی ڈیکلریشن کوڈ بی سم تھنگ لائک وی کولن شیئرڈ ٹی, یعنی یہ شیئرڈ ویریبل ہے آف ٹائپ ٹی. اور جو ریجن اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ریجن, جو کی ورڈ ہے ریجن. وی از دا شیئرڈ ویریبل وین بی ڈو ایس, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریبل وی از ایکسسڈ اونلی ان سائڈ ایس. ایس آپ کا کریٹیکل ریجن ہو گیا. So variable v is accessed only inside s when b is true. تو s جو ہے وہ ایکسیکیوٹ تب ہی ہوگا جب b جو کہ بولین ہے یہ ٹرو ہوگا اور s کے اندر آپ یہ شیئرڈ ویریبل v کو ایکسس کریں گے. اور جب s v کو ایکسس کر رہا ہوگا تو کوئی اور کریٹیکل ریجن, کوئی اور s اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ میں ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کنکرنٹلی اگر دو پروسیسز نے یہ ریجن اسٹیٹمنٹ یوز کر لی ہے اور اس میں ویریبل شیئرڈ سیم آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو دو کریٹیکل ریجنز کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ نہیں کریں گے. ہو از گوئنگ ٹو انشور دیٹ؟ دا کمپائلر از گوئنگ ٹو انشور دیٹ. سو یو ایز پروگرامرز ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اور تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دے دی ہے. دیٹ وین اے پروسیس ٹرائز ٹو ایکسیکیوٹ دا ریجن اسٹیٹمنٹ, the Boolean expression B is evaluated. If B is true, statement S is executed. اور یاد رہے کہ statement S کے اندر ہم shared variable V کو ایکسس کریں گے.
If B is false, the process is delayed until B becomes true and no other process is in the region associated with B. اچھا پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ جب B کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو اسٹیٹمنٹ ایس ایکسیکیوٹ ہوگی اور ایس کے اندر شیئرڈ ویریبل وی ایکسس ہوگا. کیا ہوگا جب یہ B فالس ہوگی؟ جب یہ بولین فالس ہوگا تو دا کالر پروسیس جس کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کی جا رہی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیلیڈ فار دا ٹائم انٹل بی بیکمس ٹرو اینڈ نو ادر پروسیس از ایکسیکیوٹنگ اٹس اسٹیٹمنٹ ایس ان اے کریٹیکل ریجن. دوسری جو چیز ہم یہ کریں گے کہ اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کریٹیکل ریجن کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. I'll show you couple of statements, ریجن اسٹیٹمنٹس کہ وہ اگر سائملٹینیسلی ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سو لیٹس لک ایٹ دا ایگزامپل. اس میں ہم باؤنڈیڈ بفر کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. وی ہیو ڈسکس دس باؤنڈیڈ بفر پرابلم مینی اے ٹائمز, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہمارا پروڈیوسر پروسیس ہوگا, کنزیومر ہوگا اور وہ شیئرڈ بفر کو ایکسس کر رہے ہیں. شیئرڈ ڈیٹا جو ہمارا ہے یہ بفر ہے جس میں پول آف آئٹمس آف ٹائپ انٹیجر ایک ارے ہے, پول ہماری n آئٹمس کی. انٹیجر ویریبلس کاؤنٹ ان اور آؤٹ ہیں. اور اگلی اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ اور ان کی کاؤنٹ ان اور آؤٹ کی انیشل ویلیوز ہم رکھ دیں گے جو بھی رکھنی ہے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ مینی ٹائمس. پروڈیوسر پروسیس کا جو کوڈ ہوگا بائی یوزنگ دا ریجن اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ پی میں پروڈیوسر ایک آئٹم پروڈیوس کرتا ہے, اس کو نیکسٹ پی ویریبل میں رکھتا ہے. ریجن اسٹیٹمنٹ کا سنٹیکس میں نے بتا دیا ہے کہ ریجن بفر وین کاؤنٹ از لیس دین n, اس کے بعد کیا کرو, نیکسٹ پی کو ارے میں ڈال دو بائی یوزنگ دا ان ویریبل وچ پوائنٹس ٹو دا نیکسٹ ایمپٹی سلاٹ. ان کو اپڈیٹ کر دو بائی یوزنگ بائی اسیومنگ دیٹ دا ارے از اے سرکولر ارے, اور کاؤنٹ کو اپڈیٹ کر دو بائی 1. سو اس میں ہم شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم ریجن اسٹیٹمنٹ یوز کر کے کس طرح پروڈیوسر پروسیس کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. تو پروڈیوسر پروسیس میں ایک کنڈیشن جو ٹرو ہونی چاہیے وچ از گوئنگ ٹو بی دا بی پارٹ فار دس ریجن, وہ کیا ہے کہ کاؤنٹ لیس دین n ہو. ریمبر دس از دا پروڈیوسر پروسیس, کہ اگر کاؤنٹ n ہے تو اس کا مطلب بفر فل ہے, تو پروڈیوسر کو ویٹ کرنا پڑے گا. اگر کاؤنٹ n سے کم ہے تو پروڈیوسر نے کیا کرنا ہے, جو شیڈ بفر ہے جس کو ہم بفر کہہ رہے ہیں اس میں نیا آئٹم ڈال لیں. انڈیکس پوائنٹر, دا انڈیکس ویریبل وچ از پوائنٹنگ ٹو دا نیکسٹ ایمپٹی سلاٹ, اس کو سرکولر فیشن میں ماد فنکشن یوز کر کے اپڈیٹ کر دینا اور کاؤنٹ کو اپڈیٹ کر دینا. اور یہ سارا کریٹیکل ریجن میں ہو رہا ہے, یعنی اور کوئی پروسیس بفر کو اس وقت ایکسس نہیں کر رہا ہوگا جب یہ کوڈ ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. سو وی آر انشورنگ میوچل ایکسکلوژن, اور لینگویج کنسٹرکٹ کر رہا ہے, کمپائلر از انشورنگ دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں, کنزیومر کا کوڈ ہے. کنزیومر کا کوڈ میں جو کنڈیشن ہے وچ ہیز ٹو بی ٹرو فار اٹس اسٹیٹمنٹ اٹس کریٹیکل ریجن ٹو ایکسیکیوٹ, وہ کیا ہے کہ کاؤنٹ جو ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. سو کاؤنٹ شوڈ بی گریٹر دین زیرو. اگر کاؤنٹ زیرو ہوگا تو اس کا مطلب کہ بفر از ایمٹی, تو پھر کنزیومر کو ویٹ کرا دیا جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی پٹ ان اے ویٹ اسٹیٹ, اور جب پروڈیوسر کوئی آئٹم رکھ دے گا بفر میں تو پھر یہ کنزیومر جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی پٹ بیک ان ٹو دا کریٹیکل ریجن اسیومنگ دیٹ نو ادر پروسیس از ایکسیسنگ بفر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کا کوڈ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں ریجن بفر وین کاؤنٹ از گریٹر دین زیرو, نیکسٹ سی از اکول ٹو پول سب آؤٹ, یعنی نیکسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ ایز پوائنٹڈ ٹو بائی دا انڈیکس ویریبل آؤٹ شوڈ بی اسٹورڈ ان دا نیکسٹ سی ویریبل. آؤٹ کو اپڈیٹ کر دیں آپ ان سرکولر فیشن بائی یوزنگ دا ماد فنکشن, اور کاؤنٹ کو ایک کم کر دیں ایز وی ہیو سین اٹ مینی ٹائمز ان دا پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کو کس طرح ہم سالو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا ریجن اسٹیٹمنٹ. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر ملٹیپل پروسیسز ریجن اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں ٹو ایکسس دا سیم کامن ڈیٹا, سیم کامن آبجیکٹ. تو لیٹس اسیوم ان دس کیس کہ جو پروڈیوسر پروسیس اور کنزیومر پروسیس وہ دونوں سائملٹینیسلی اپنی
ریجن اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں. تو ہم انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی کوڈ کیا ان کا, ہم صرف کہہ دیتے ہیں جیسے کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہو ریجن وی وین بی ڈو S1 اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ریجن وی وین بی اسٹیٹمنٹ ڈو S2. تو دا کوشچن از کہ جب یہ سائملٹینیسلی ریجن اسٹیٹمنٹس ایشو ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو دا آنسر از دیٹ S1 and S2 are going to be serialized. یا تو S1 پہلے ایکسیکیوٹ ہوگی اس کے بعد S2 یا وائس ورسا کہ پہلے S2 ہو جائے گی پھر S1 ہو جائے گی. But the point is these are going to be serialized. Number one. Number two, who's going to ensure that? Not a programmer by writing a specific piece of code. The compiler would do that. Right? So life is great now. کہ ہائر لیول لینگویج کنسٹرکٹ کسی لینگویج میں ہوں, آپ یوز کر لیں ان کو, however they are serialized, you don't have to worry about that. So let's look at the slide now to see the same thing. کہ یہی میں نے بتایا کہ ریجن اسٹیٹمنٹ اگر ہوں ریجن وی وین بی ڈو S1, ریجن وی وین بی ڈو S2, تو جب یہ ایکسیکیوٹ ہو جائیں سائملٹینیسلی تو S1 اور S2 سیریلائزڈ ہو جائیں گی, پہلے S1 فالوڈ بائی S2 یا پہلے S2 ایکسیکیوٹ ہو جائے گی فالوڈ بائی S1. تو پروگرامر کو ان چیزوں کا وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا ریجن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کریٹیکل ریجنز کیا ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ مانیٹرز کیا چیز ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مانیٹرز کیا ہیں. سلائڈ میں آپ اگر دیکھیں تو مانیٹر ایک اور ہائر لیول لینگویج کنسٹرکٹ ہے دیٹ الاؤز دا سیف شیئرنگ آف an abstract data type among concurrent cooperating processes, and only one process at a time is active within a monitor. ہوتا کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر آپ پروسیجرز یا فنکشنز ڈیفائن کرتے ہیں جو اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں, اور پھر ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ انیشلائز کرتے ہیں اس ڈیٹا کو, جسٹ لائک دا کلاس کانسیپٹ. ٹھیک ہے, جیسے C++, جاوا وغیرہ ان لینگویجز میں کلاس کا کانسیپٹ ہے نا, اسی طرح یہ مانیٹر کا کانسیپٹ ہے. اچھا, ڈفرنس بٹوین اے کلاس اور سم تھنگ سملر ٹو اے کلاس اینڈ اے مانیٹر از کہ ویئر ایز کے کلاس کے جو ممبر فنکشنز ہیں وہ آپ ملٹیپل ٹائمز انووک کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے, مانیٹر کے اندر جو فنکشنز ہیں ان کو کنکرنٹلی صرف ایک ہی پروسیس ایکسس کر سکتا ہے یا ایک ہی تھریڈ ایکسس کر سکتا ہے. رائٹ, سو ایٹ اے گیون ٹائم مانیٹر کے اندر صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا. اگر کوئی پروسیس کوئی کام کرنا چاہتا ہے ود ان اے مانیٹر اور کوئی کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو وہ پروسیس ویٹ میں چلا جائے گا اور پھر کوئی اور پروسیس اسی مانیٹر کے اندر ایکٹیو ہو سکے گا. تو اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے جب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے یہی شو کر دیا ہے اسکیمیٹیکلی کہ مانیٹر کیا ہے, کچھ شیئرڈ ڈیٹا ہے, شیئرڈ ویریبلس ہیں پرہیپس, کچھ آپریٹرز ہیں جو کہ ٹپکلی ایز فنکشنز ڈیفائن کیے جائیں گے بائی دا پروگرامر. اب فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی ہو گئی ہے یہاں پہ کہ ویئر ایز کے کریٹیکل ریجن میں آپ کو ریجن اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے ٹو ڈو ایوری تھنگ. یہاں پہ آپ اپنے آپریشنز ڈیفائن کر دیں جو ڈیٹا پہ آپ نے اپلائی کرنے ہیں, انیشلائز بھی کر دیں ڈیٹا کو, اور یہ لینگویج کنسٹرکٹ انشور کرے گا, لینگویج اٹ سیلف وڈ انشور کہ ایٹ اے گیون ٹائم ایک پروسیس کوئی آپریشن پرفارم کر رہا ہے. باقی اگر کوئی پروسیسز بھی اس مانیٹر میں کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویٹ کر رہے ہوں گے. سو ایٹ اے گیون ٹائم اونلی ون پروسیس وڈ بی ایکٹیو ود ان اے مانیٹر, اور مانیٹر کا جو ڈیٹا آپ نے ڈیفائن کیا اس کے اندر اٹ کین اونلی بی ایکسس تھرو دا آپریشنز یو ہیو ڈیفائنڈ ود ان دا مانیٹر. تو آپ کو ساری سنکرونائزیشن کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو ہینڈل نہیں کرنے پڑ رہے اب. ٹھیک ہے, دا لینگویج اٹ سیلف از انشورنگ دیٹ. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ بیسک کانسیپٹ مانیٹر کا کیا ہے. اگلی سلائڈ میں اس کی ہم پہلے تو اسکیمیٹیکلی بتا دیا, یہ ایز اے C++ لینگویج کی طرح کی کوئی میں نے کوڈ بتا دیا کہ کی ورڈ مانیٹر فار ایگزامپل یوز ہوگا, اس کے بعد مانیٹر کا نام ہوگا, شیئرڈ ویریبلس کی ڈیکلریشنز ہوں گی, کچھ فنکشنز یا پروسیجرز آپ ڈیفائن کریں گے along with their codes and parameters and so on, اور پھر اینڈ میں انیشلائزیشن کوڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو دس از اے ٹیپیکل اسٹرکچر فار اے مانیٹر. اچھا, مانیٹر کے اندر آپ نے اگر لیٹ سے کہ آپ نے P1 کو انووک کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ مانیٹر کا نام یوز کر کے ڈاٹ
اور فالوڈ بائی دا ممبر فنکشن. سو فار ایگزامپل اگر مانیٹر کا نام ہے کہ ڈائننگ فلاسفرز, تو آپ P1 کو کیسے ایکسس کریں گے؟ آپ کہیں گے ڈائننگ فلاسفرز ڈاٹ P1 اور پیرامیٹر میں جو بھی پیرامیٹرز ہیں وہ آپ اسپیسیفائی کر دیں گے P1 کے ساتھ. سو اینی وے دس از ہاؤ دا مانیٹر کوڈ وڈ لک لائک. پروسیجرز کی جگہ ٹپکلی آج کل کی لینگویجز میں فنکشنز ہوتے ہیں, تو آپ فنکشنز یوز کریں گے. اچھا, ایک اور بات یہ اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ مانیٹرز جس طرح ہم نے ابھی ڈیفائن کیے ہیں کہ مانیٹر ہوتا کیا ہے, اس سے سارے کے سارے سنکرونائزیشن ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو سکتے. آپ کو کچھ اور ہیلپ چاہیے, کچھ اور سنکرونائزیشن ٹولس کی ٹو سالو مور سنکرونائزیشن پرابلمس. تو مانیٹرز کو یوز کرتے ہیں ہم ٹپکلی along with something known as condition variables. تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کنڈیشن ویریبلس کیا ہیں, تو پھر مانیٹر کا جو بگر پکچر ہے وہ دیکھ لیں گے. اینڈ اف یو آر لیفٹ ود سم ٹائم وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ این ایگزامپل مانیٹر in which we are going to implement the dining philosopher's problem solution. So let's look at the condition variables now. اچھا, condition variables کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں by using the syntax جیسے کہ سلائڈ میں دکھا رہا ہوں. Condition is the keyword followed by the names of the variables, in this case x and y. اچھا, اگلی سلائڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف 2 آپریشنز آپ پرفارم کر سکتے ہیں کسی بھی کنڈیشن ویریبل پہ, وہ ہیں ویٹ اور سگنل. اچھا, یہ ویٹ اور سگنل وہ ویٹ اینڈ سگنل نہیں ہے جو کہ سیمافورز پہ ڈیفائن کرتے ہیں, وہ بالکل ڈفرنٹ ہیں. اس میں ویٹ اور سگنل نمبر 1 تو یہ کہ انووک کیسے کرتے ہیں, کیا سنٹیکس ہے. دوسرا یہ دیکھیں گے کہ ان کے سیمینٹکس کے ہیں. تو سلائڈ میں دوبارہ دیکھیں, جو دوسری بلٹ میں نے دکھائی ہے وہ ہے کہ کسی بھی ویریبل پہ جب آپ نے ویٹ آپریشن انووک کرنا ہے تو آپ ویریبل کا نام یوز کریں گے فالوڈ بائی ڈاٹ فالوڈ بائی the operation, which in this case first we are looking at the wait operation. So x dot wait کا کیا مطلب ہے کہ the process invoking this operation would be suspended until another process invokes x dot signal. یعنی until another process invokes the signal operation on the same condition variable. ٹھیک ہے, so یہ تو ہو گئے wait operation کے semantics on a condition variable. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ سگنل آپریشن کے سیمینٹکس کے ہیں. تو اگر کوئی پروسیس جب ایکس ڈاٹ سگنل آپریشن انووک کرے گا, یعنی سگنل آپریشن آن دا کنڈیشن ویریبل ایکس, تو اس کے کیا سیمینٹکس ہوں گے کہ اٹ وڈ ریزیوم ایگزیکٹلی ون پروسیس وچ از ویٹنگ آن دا کنڈیشن ویریبل ایکس. ہو سکتا ہے کہ ایکس کے اوپر ملٹیپل پروسیسز ویٹ کر رہے ہوں, لیکن ایک سگنل کے ساتھ ان میں سے ایک کو ریزیوم کیا جائے گا. وہ کون سا ہوگا؟ اٹ ڈپینڈز ایز ٹو ہاؤ دا کیو از مینٹینڈ فار دس کنڈیشن ویریبل. یعنی کیو کیسے مینٹین کی جاتی ہے وچ از ایسوسیٹڈ ود اے کنڈیشن ویریبل. ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو, کہ جو سب سے پہلے ویٹ کرنے آیا تھا اس کو آپ ریزیوم کر دیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ سگنل آپریشن کیا ہوتا ہے. ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ لیٹ سپوز کہ ایک کنڈیشن ویریبل ہے, اس پہ کوئی پروسیس بھی ویٹ نہیں کر رہا, تو اس صورت میں اگر آپ سگنل آپریشن انووک کریں اس کنڈیشن ویریبل پہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں کہ جب کسی کنڈیشن ویریبل پہ کوئی پروسیس ویٹ نہیں کر رہا اور کوئی پروسیس یا یہی پروسیس سگنل آپریشن انووک کر دے اس کنڈیشن ویریبل پہ, تو یہ ایک قسم کا نل آپریشن ہو جاتا ہے, یعنی ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہاؤ دس سگنل آپریشن از ڈفرنٹ فرام دا سگنل آپریشن آن اے سیمافور. سیمافور میں کیا ہوتا ہے, اگر لیٹس سے کہ ایکس کوئی سیمافور آپ کا ہوتا تو اس پہ آپ سگنل آپریشن انووک کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوکنگ ایٹ دا سمپل ڈیفینیشن آف اے سیمافور, semaphore value would be incremented by 1, right? That would always be the case. Not in this case. اس کیس میں کیا ہوگا, اگر کوئی بھی پروسیس ایک گیون کنڈیشن ویریبل پہ ویٹ نہیں کر رہا تو سگنل آپریشن اس کنڈیشن ویریبل پہ would be as if no operation has been performed. So this signal operation would be a null operation. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی نا. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اب بگ پکچر کیا ہے
مانیٹر کی. تو اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ اب جو مانیٹر کی بگر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹر کے اندر آپ کے شیئرڈ ڈیٹا ہوگا, کنڈیشن ویریبلز ہوں گے جن کو چیک کر کے جو کہ ایک پروسیس ان پہ ویٹ کر سکے گا بیسڈ آن سرٹن کنڈیشنز. اف سرٹن کنڈیشنز آر ٹرو اور فالس, ا پروسیس میں ڈیسائڈ ٹو ویٹ آن اے پرٹیکولر کنڈیشن ویریبل. سو شیئرڈ ڈیٹا ہوگا, کچھ کنڈیشن ویریبلز ہوں گے, ایز یوزل آپریشنز ہوں گے جو کہ یوزر ڈیفائنڈ ہوں گے, انیشلائزیشن کوڈ ہوگا. تو اب یاد رکھیں کہ اگین اس ڈائگرام میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگین دس از اے مانیٹر, تو مانیٹر کی جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا. کیا وہ کانسیپٹ ہے کہ ایک وقت میں مانیٹر کے اندر صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا, ٹھیک ہے, باقی پروسیسز مانیٹر کے باہر ویٹ کر رہے ہوں گے اگر انہوں نے مانیٹر کے کسی فنکشن کو ایکسس کرنا ہے, مانیٹر کو ایکسس کرنا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس آیا, اس نے مانیٹر کا کوئی فنکشن انووک کرنے, وہ ایک کنڈیشن وہ آتا ہے چیک کرتا ہے, مانیٹر کا فنکشن انووک کرتا ہے, اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کچھ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا, اور اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو بیکاز وی آر یوزنگ کنڈیشن ویریبلز مے بی دا پروسیس وڈ لائک ٹو ویٹ آن اے پرٹیکولر کنڈیشن ویریبل, تو وہ اس کنڈیشن ویریبل پہ ویٹ آپریشن انووک کر دے گا, اینڈ دس از ہارڈ کوڈڈ. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس پروسیس کو تو اس کنڈیشن ویریبل کے ساتھ ایسوسیٹ کرا کے ویٹنگ کیو میں ڈال دیا جائے گا, اور ایک اگلا پروسیس اس کو مانیٹر میں آنے کی اجازت مل جائے گی. تو وہ ہماری بیسک کنڈیشن وائلیٹ نہیں ہوئی کہ ایٹ اے گیون ٹائم مانیٹر کے اندر صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا. جو کنڈیشن ویریبلس پہ ویٹ کر رہے ہیں دوز آر ناٹ ایکٹیو پروسیسز. تو یہ ڈائگرام یہ شو کر رہی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دس اگین کہ مانیٹر کے اندر کنڈیشن ویریبل کے ساتھ کیوز جو شو کر رہے ہیں وہ ہیں جو پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں فار اے پرٹیکولر کنڈیشن ٹو بیکم ٹرو, اور ان پروسیسز کو ویک اپ کرایا جائے, ریزیوم کرایا جائے بائی ایکسیکیوٹنگ سگنل آپریشنز آن دا ریسپیکٹو کنڈیشن ویریبلز. باقی جو باہر والی کیو, انٹری کیو دکھائی گئی ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ ایٹ اے گیون ٹائم مانیٹر کے اندر صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا, باقی پروسیسز مانیٹر کے باہر ویٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل کوڈ فار دا وچ یوزز مانیٹرز, اور ایگزامپل جو ہم دیکھیں گے وہ ہوگی فار سالونگ دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم. ٹھیک ہے, کہ ڈائننگ فلاسفرز کی پرابلم کو کس طرح ہم سالو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اے مانیٹر. تو وقت تھوڑا ہے تو اس لیے میں صرف آپ کو یہ مین اسٹرکچر بتا دیتا ہوں. اگلے لیکچر میں پہلی چیز یہ کر لیں گے کہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں اینڈ سی دیٹ ویدر دس ڈز سالو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم اور ناٹ. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا. تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو مانیٹر ہم نے ڈیفائن کیا ہے ڈی پی فار ڈائننگ فلاسفرز. اس میں پہلی جو ہماری ارے ہے اسٹیٹ آف 5 ایلیمنٹس, یہ انومریشن ٹائپ کی ہے, ہنوم, تھنکنگ, ہنگری اینڈ ایٹنگ. یعنی ایک فلاسفر کی 3 پاسبل اسٹیٹس ہم نے بتا دی ہیں کہ یہ فلاسفر یا تھنکنگ کر رہا ہوگا, یا دا فلاسفر وڈ بی ہنگری اور دا فلاسفر وڈ بی ایٹنگ. 5 کنڈیشن ویریبلس ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں ایک ارے میں کالڈ سیلف. 3 فنکشنس ہیں پک اپ, پٹ ڈاؤن اور ٹیسٹ. ان کے کوڈز ویسے جنرلی تو اسی جگہ پہ ہوں گے, لیکن کیونکہ یہاں پہ اسپیس بڑی کم ہے تو میں نے اگلی 2-3 سلائڈز میں دکھا دی ہیں, وہ دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد انیشلائز کرنے کا کوڈ ہوگا ٹو انیشلائز دا ڈیٹا یا ویریبلس, کنڈیشن ویریبلس یا ویسے شیئرڈ ویریبلس جو ہیں ان کو انیشلائز کرنے کا کوڈ ہوگا. اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ بائی یوزنگ دا init فنکشن. اس میں کیا کر رہے ہیں ہم کہ جو اسٹیٹ ہے سارے پروسیسز کی ان کو ہم تھنکنگ میں ڈال رہے ہیں. یعنی ٹو بگن ود آل دا فلاسفرز آر گوئنگ ٹو بی تھنکنگ. تو یہ جنرل اسٹرکچر ہوگا کہ پروسیسز کی فلاسفرز کی پاسبل اسٹیٹس ہم نے انومریشن ٹائپ میں بتا دی ہیں ان دا ویریبل کالڈ اسٹیٹ وچ از این ارے آف 5 ایلیمنٹس. ہم نے کنڈیشن ویریبلس 5 ڈیفائن کر دی ہیں ان دا ارے کالڈ سیلف. فنکشنز جو ہمارے مانیٹر کے اندر ہیں وہ ہیں پک اپ, پٹ ڈاؤن اینڈ ٹیسٹ, اور ایک init فنکشن ہے ٹو انیشلائز دا شیئرڈ ویریبل. ٹھیک ہے, جس میں ہم اسٹیٹ
جو ارے ہے اس کو انیشلائز کرتے ہیں تھنکنگ میں. اچھا اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں یہاں پہ اس کوڈ کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا اس سے زیادہ. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکشن کی ہے اور اگلے لیکچر میں آ کے اسی کوڈ کو یہاں سے شروع کریں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی 3 چیزیں کی ہیں. نمبر 1 تو ہم نے کیا کہ جو ڈائننگ فلاسفر پرابلم تھی اس کا ہم نے کوڈ دیکھ لیا, سولوشن دیکھ لیا کہ سیموفورز یوز کر کے پاسبل سولوشن کیا ہو سکتے ہیں. ان میں ایک جو سولوشن ہم نے دیکھا وہ تھا کہ جی ہر فلاسفر پہلے اپنی رائٹ چاپ اسٹک اٹھائے گا, پھر لیفٹ چاپ اسٹک اٹھائے گا, پھر کھانا شروع کرے گا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر سارے فلاسفرز سیملٹینیسلی دے بیکم ہنگری دے آر گوئنگ ٹو پک اپ دی رائٹ چاپ اسٹک اور لیفٹ کو ویٹ کرتے رہیں گے, اینڈ دس از اے ٹیپیکل اسٹارویشن پرابلم یا ڈیڈ لاک پرابلم. تو پھر ہم نے دیکھا کہ پاسبل سولوشنز اور کیا ہیں. ان میں دیکھا کہ ہم نے ایسیمیٹرک سولوشن بھی ہو سکتا ہے کہ جی جو آڈ نمبرڈ فلاسفر ہے وہ پہلے اپنی لیفٹ چاپ اسٹک اٹھائے اس کے بعد رائٹ والی اٹھائے. ایون نمبرڈ فلاسفر جو ہے پہلے رائٹ چاپ اسٹک اٹھائے پھر لیفٹ والی اٹھائے, اور اس سے ہمارا سولوشن ٹھیک ہو سکتا ہے. یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ اے گیون ٹائم 4 سے زیادہ فلاسفرز بھوکے نہیں ہوں گے, تو ایٹ لیسٹ ایک فلاسفر کو دونوں چاپ اسٹکس مل جائیں گی, وہ فائنائٹ ٹائم کے لیے کھانا کھائے گا پھر ان کو رکھ دے گا, پھر اور کوئی فلاسفر یا فلاسفرز ان چاپ اسٹکس کو یوز کر سکیں گے. ایک یہ پاسبل سولوشن ہو گیا. اسی طرح کے اور بھی کئی سولوشنز ہیں جو پرپوز کیے گئے ہیں. سو یہ ڈسکشن ہم نے کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہائر لیول لینگویج کنسٹرکٹس کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں, کیونکہ اگر سیموفورز کے سولوشنز دیکھیں تو پچھلے لیکچر میں میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 3 قسم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے آپ کے کوڈ میں, یا انفینٹ بلاکنگ یا اسٹارویشن ہو سکتی ہے, یا میوچل ایکسکلوژن وائلیٹ ہو سکتی ہے اگر پروگرامر کوڈ اچھا نہ لکھیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. تو اب ہم چاہتے یہ تھے کہ پروگرامر سے یہ رسپانسبلٹی لے لی جائے کہ وہ اس طرح کی مسٹیکس نہ کرے کہ جی سیکوینس آف ویٹ اینڈ سگنل غلط ہو گیا سیموفورز پہ, یا انیشل ویلیو خراب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا ویٹ کی جگہ سگنل ڈال دیا اور وائس ورسا اینڈ سو آن. تو 2 لینگویج کنسٹرکٹس ہم نے ڈسکس کیے. کریٹیکل ریجن, اس میں ہم نے ریجن اسٹیٹمنٹ دیکھ لی, اور مانیٹرز. کریٹیکل ریجن کی میں نے ایک ایگزامپل بھی دے دی کہ باؤنڈیڈ بفر پرابلم کو, باؤنڈیڈ بفر پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. مانیٹرز کا بیسک کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل اگلے لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کو مانیٹرز یوز کر کے کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکشن شروع کریں گے چیپٹر 8 میں ڈیڈ لاکس کی. ٹھیک ہے, جو سنکرونائزیشن کے باقی چیزیں ہیں, اف وی آر لیفٹ وتھ سم ٹائم ایٹ دا اینڈ آف دا کورس I'll come back to the synchronization issues. But next time, after finishing the Dining Philosopher's problem solving it by using a monitor, we'll start looking at the deadlock problem. Or deadlocks kya hote hain, kis tarah unko handle kiya jata hai, and all that good stuff. But all that next time. I'll see you then. Assalamu alaikum.